ملک تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رجب میں ہمیں برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، اور رمضان تک ہم کو زندہ رکھ اور پہنچا دے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے یا پورے مہینے کے اکثر دنوں کے آپ لگاتار روزے رکھتے تھے، اور اگر آپ روزہ رکھنے شروع ہو جاتے تو ہم سمجھتے آپ افطار نہیں کریں گے، اگر افطار کرتے تو ہم سمجھتے پھر روزہ نہیں رکھیں گے۔ میرے سرکار کی زوجہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے لجپال سرتاج نبیوں کے امام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ دراصل اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اس وقت میری حالت روزہ دار جیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اچھے برے عمل پورے سال کے، نیکیاں گناہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں روزہ اس وقت رکھتا ہوں، اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میج محمد کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میری حالت کون سی ہونی چاہیے؟ روزے کی حالت ہونی چاہیے۔ حالانکہ نبی مختار ہے، بخشے ہوئے ہیں، ان کے صدقے اللہ بخشے گا امت کو، لیکن اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا پیار، اتنی محبت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کا کوئی بھی عمل ہے عبادت کے لحاظ سے یا کوئی بھی بالخصوص عبادت کے حوالے سے یہ تعلیم امت ہے، یعنی امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی ایسا کام کرنا ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور حضور کو اس شعبان کے روزوں سے بڑا پیار تھا، حضور کو بڑا پیار تھا۔ تو حضور نے فرمایا نا قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں لوگو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب العالمین کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ، رمضان میرے رب کا مہینہ۔ جزاک اللہ سہیل بھائی، مولا برکتہ عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں بخاری شریف کی ایک روایت میں پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل خیر کی جو حقیقت ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید بھی بیان کرتے ہیں، اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، جزاک اللہ جی، اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اور پھر میرے دل میں خیال آیا یار میں حضور سے پوچھوں حضور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے حضور سے ایک دن بیٹھے ہوتے حضور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، اس روزہ رکھنے کی حکمت کوئی ہے، کوئی خاص ہے تو آپ بیان فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا، فرمایا اس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں، اس مہینے میں لوگ اپنے اعمال سے غافل ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ، اور اس درمیان والے مہینے میں بندے کی پورے سال کے گناہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ فرمایا اسامہ میں چاہتا ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں، میرا عمل پیش کیا جائے تو اس وقت میرا حالت جناب والا روزہ دار جیسی ہونی چاہیے، تاکہ جب رب کی بارگاہ میں میرے عمل پیش کیے جائیں تو رب تو ویسے بھی جانتا ہے کس نے روزہ رکھا نہ رکھا، لیکن رب ایک دلیل کام کرنا چاہے گا اور خوش ہوگا کہ میرا پیغمبر کے اعمال میری حالت بارگاہ میں اس حالت میں آئے کہ میرے نبی نے میری ذات کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ جی عرفان صاحب، مولا سلامت رکھے۔ توجہ چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضور فرماتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا حضور آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں، کوئی حکمت کوئی وجہ خاص ہے تو بتائیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کی لسٹ تیار کی جاتی ہے، جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا کیا جاتا ہے؟ فرمایا پھر ملک الموت کو بلایا جاتا ہے۔ کسے بلایا جاتا ہے جی؟ ملک الموت کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں یہ پوری لسٹ سب بندوں کی، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، سب لسٹ ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نام ملک الموت کی لسٹ میں آئے تو میری حالت اس وقت بھی روزہ دار جیسی ہونی چاہیے۔ کتنا کریم نبی، لجپال نبی، رؤوف الرحیم نبی ہے جس کے ساتھ کہ اللہ کریم نے کل کائنات کی بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری کیا ہے۔ اتنا کریم لجپال نبی ہے لوگوں جس کے جناب والا نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور خود نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ اتنی عاجزی میرے محبوب نے دکھا کر امت کو پیغام دے دیا، آؤ میرے امتی جب شعبان کا مہینہ آئے روزے کچھ نہ کچھ رکھ لیا کرو، رات کو قیام کر لیا کرو، روزہ رکھ لیا کرو، نیک عمل کر لیا کرو، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جب تمہارا عمل پیش کیا جائے تمہاری حالت بھی کبھی روزہ دار جیسی ہونی چاہیے، یا رکوع جیسی ہونی چاہیے، یا سجود کرنے والے بندوں جیسی ہونی چاہیے۔ اتنا لجپال نبی، کریم نبی ہو کر اتنی عاجزی رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں تو ہم تو ہیں ہی پاپی، گناہگار ہیں، قدم قدم پہ ہمارے گناہ ہیں، نگاہ نگاہ پہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر رسول اللہ نے فرمایا یہ لوگ غفلت کرتے ہیں، اس مہینے سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بہت بڑا ان کے امتحان ہوتا ہے، ان کے عمل سارے پورے سال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں رجب کی فضیلت باقی سب مہینوں پر ایسے ہیں جیسے قرآن کی فضیلت سب آسمانی کتابوں پر بلند و بالا ہے۔ شعبان کی فضیلت جناب والا ایسے ہے سب مہینوں پر ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور رمضان کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسے افضل و اعلیٰ ہے، برتری والی ہے جیسے رب العالمین کی ساری برتری کائنات والوں پر سب سے بلند و بالا ہے۔ فرمایا اس لیے شعبان کا بھی ادب کرو، رجب کا بھی ادب کرو، رمضان کا بھی حیا کرو۔ تینوں مہینے بڑے بابرکت ہیں، بڑے پیار والے ہیں اور بڑی ہی عظیم عبادت والے مہینے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں اتنا ذوق بڑھ جاتا، اتنا پیار ہوتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کو عبادت کا ذوق نہیں تھا، شوق نہیں، یعنی حضور دیکھو اور بھی مہینے تھے لیکن صرف شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے۔ مطلب کیا تھا؟ حضور نے امت کو پیغام دینا ہے کہ اس مہینے میں غفلت آپ نے نہیں کرنی، جتنے ہو سکے روزے آپ نے رکھنے ہیں، نفلی روزے ہیں، اور سنت کا اسے بھی درجہ دیا جاتا ہے، اگر رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کو مانا جائے، جس سے پیار کیا جائے، پھر اس کی اداؤں کو ماننا بھی پڑتا ہے، اس کے طریقہ کار پہ چلنا بھی پڑتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تو پھر نبی کی سنتوں پہ بھی ہمیں آنا پڑے گا، کم از کم 2-4 روزے ہی رکھ لیں۔ جزاک اللہ صابری صاحب، کم از کم حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہمیں جناب والا اپنے دل و دماغ کو حضور کی عزت و آبرو پہ مر مٹنے کا جذبہ تو دینا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ شعبان ایک ایسی عظیم مہینہ ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا لوگ غافل ہوتے ہیں، اور واقعی غافل ہوتے ہیں، کوئی کہاں لگا ہے کوئی کہاں لگا ہے، لیکن یاد رکھو ضروری نہیں کہ شعبان آ گیا اور رمضان گزار کے ہم مریں گے۔ علماء فرماتے ہیں حضور کا اس طرف توجہ اشارہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان تمہیں اللہ نصیب کرے نہ کرے، شعبان تو نصیب ہو گیا نا، اس میں خوب رج کے عبادت کر لو،
اللہ تعالیٰ تمہاری رمضان کی نیت کے مطابق تمہیں وہاں پہ اجر بھی عطا فرمائے گا اور جزائے خیر بھی عطا فرمائے گا۔ تو ویسے بھی تو زندگی کا کوئی پتہ تو کسی شخص کو نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ ہوتا تو وہ پہلے تیاری کر لیتا کہ آج میں نے مرنا ہے، آج میں نے جان چھوڑنی ہے، دنیا سے جاننا ہے، وویلا کرے گا۔ لیکن موت کا اسی لیے کسی کو وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ لیکن کائنات میں سنو، ایک موت ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جس کے پہلے موت حاضر ہوئی، حاضر ہونے سے پہلے اجازت لی اور پھر کہا آپ کی مرضی ہے، جانا چاہتے ہیں تو لے جاتا ہوں، رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں۔ وہ ذات ہے تیرے میرے کریم آقا کی، نبی مکرم کی ذات ہے کہ جب ملک الموت آئے تو پہلے اجازت نہیں، حضور آؤں؟ حضور نے کہا آ جاؤ۔ لے کے جاؤں؟ فرمایا نہیں، جا رب سے پہلے میری بات کرا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ جب معاملہ حل ہو گیا، بڑی لمبی روایت ہے لیکن میں اپنے موضوع کی بات معاملہ حل ہو گیا تو پھر سرکار نے فرمایا اسرائیل میں اب جانا چاہتا ہوں، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے محبت حضور کی اپنی امت سے، پیار ہے کملی والے کا اپنے امت سے، اور امتی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے حضور نے پیار کیا اس سے امتی پیار کرے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں تم اپنے جناب والا صاحب استطاعت جو لوگ ہو انہیں چاہیے کہ روزہ داروں کے لیے اپنا لنگر جو ہے وسیع کریں، وہ اپنے مال سے غریبوں مسکینوں میں پیسے دیں، مال کی صورت میں دیں یا رقم کی صورت میں دیں، وہ ادا کریں۔ حضور کیوں؟ فرمایا وہ روزہ رکھیں گے، روزہ وہ رکھیں گے، ثواب اللہ ان کے ساتھ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، دین جو ہے اسلام بڑا پیارا دین ہے، اور جو پیغمبر ہے دیکھو اس پیغمبر نے حیوان کے حقوق بھی بیان کیے، چرندوں پرندوں کے حقوق بھی مقرر فرمائے، درندوں کے حکم بھی مقرر فرمائے، کافروں کے حقوق بھی مقرر فرمائے۔ فرمایا جب جنگ لگ جائے، کافروں کے بوڑھے آ جائیں یا ان کی عورتیں آ جائیں یا بچے آ جائیں، فرمایا انہیں قتل نہیں کرنا۔ یہ اسلام ہے، ایک اسلام ہے واحد جس نے ہر ایک کو اسے جینے کا طریقہ اور سلیقہ دیا۔ جب اسلام نے جینے اور مرنے کا سلیقہ اور طریقہ حق اور حقوق مقرر فرمائے تو پھر سونے ہمیں سوچنا چاہیے جب نبی پاک نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہم کم از کم شعبان کے 2-4 روزے رکھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ غفلت لوگ کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اور میں مجھے غفلت نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، 4 روزہ زندگی اور 2 روزہ میلہ ہے۔ آج آپ خوش ہیں اور یہ نہ جانے کہ ساری زندگی خوش رہیں گے، آپ پہ غم بھی آئے گا۔ اگر آپ غمزدہ ہیں تو ساری زندگی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں غمزدہ ہی رہوں گا۔ اللہ اچھے دنوں کے بعد برے بھی لاتا ہے، برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی مقرر فرما دیتا ہے۔ ایک رنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی ذاتی ہے، لیکن رسول اللہ پہ بھی اللہ نے مصیبتیں بھیجی، لیکن حضور ثابت قدم رہے اور امت کو بھی یہی بتایا کہ اگر ثابت قدم تم رہو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا، اور ایسی مدد فرمائے گا کہ اگر بندے تمہاری مدد نہیں کریں گے تو آسمان سے رب فرشتے بھیج کر تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہیں جنگ میں فتح سے مالا مال بھی فرمائے گا۔ جس طرح جنگ بدر رمضان مبارک 17 کو لڑی گئی اور اس میں اکثر تعداد میں، زیادہ تعداد میں، ہزاروں کے حساب سے اللہ نے فرشتے بھیجے بما تلوار، جن کے سروں پہ سبز امامے باندھے ہوئے تھے، بعض روایت میں کالے امامے باندھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے کفار سے جہاد کیا۔ بات یہی ہے کہ اگر ذات خدا سے رشتے اگر بندے کے مضبوط ہو جائیں تو اللہ پھر فرشتے بھیج کر بھی اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ یہ تو رب کا ایک وعدہ ہے اپنا کیا ہوا اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ سماعت فرمائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کے آتے ہوئے اپنی نیت کا قبلہ درست کر لیتا ہے، یعنی پہلے مہینوں میں عبادت کم کرتا تھا اب زیادہ کرنے لگ گیا ہے، روزے کم رکھتا تھا اب زیادہ رکھنے لگ گیا ہے۔ اور یہ بھی سنیں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا معمول روزے رکھنے کا، حضور ہر سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ غلاموں نے پوچھا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ سوموار میرا پیدائش والا دن ہے، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں۔
کبھی زندگی میں موقع ملے تو سوموار والے دن حضور کی سنت پہ عمل کر کے روزہ رکھ لیا کرو کہ حضور کی میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ اور آقا کونین نے فرمایا جو شخص فتنوں کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور کی عادت کریمانہ یہ تھی ایام بیض کے روزے ہر مہینے کی چاندگی 13، 14 اور 15 تاریخ کو حضور کے یہ 3 روزے پکا ہوا کرتے تھے، پکے روزہ ہوا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص زندگی میں ہر مہینے میں چاند کی 13، 14، 15 کو اپنی عادت بنا لے روزہ رکھنے کی، فرمایا مرے گا بعد میں چہرہ اس کا چاند کی طرف پہلے اللہ چمکا کے رکھ دے گا۔ بات یہی ہے عمل کی، ایمان کی، یقین کی۔ اگر تمہارا یقین ہے نا کہ میں مسجد میں جاؤں گا 2 رکعت نفل پڑھوں گا اللہ مجھے بخش دے گا، اور حتمی یقین ہے تمہارا کہ اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، تو تم یقین اللہ کی ذات پہ رکھو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ کی راہ میں اگر تم نے جناب والا ایک بکرا قربان کیا، تمہارا یقین ہے میرا اللہ قبول کرے گا، معاف کرے گا اور مجھے دے گا، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے ایک کے بدلے 10 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اگر 10 روپے اللہ کے نام پہ آپ دو گے تو اللہ کا وعدہ ہے 10 کے بدلے 10 گنا زیادہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ رابعہ بصری کی بات آپ نے سنی ہے نا، مانگنے والا آیا 1 روٹی دے دی، چلا گیا، تھوڑی دیر گزری دروازے پہ بندہ حاضر ہوا، 3 روٹیاں سالن لے کے، یہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا کھولی، فرمایا یہ ہماری نہیں، لے جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری پھر ایک بندہ آیا، 5 روٹیاں سالن، فرمایا یہ بھی ہمارا، لے جاؤ۔ خادمہ کہتی ہیں تعجب ہے، 5 روٹیاں 3 روٹیاں آئی، تھوڑی دیر بعد 7 روٹیاں والا آیا، فرمایا لے جاؤ یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ خادمہ کہتی میں پریشان ہو گئی، 3، 5، 7 روٹیاں آئیں گی، پھر واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری 10 روٹیاں آئیں، حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں پھر میں نے خادمہ سے کہا ہاں یہ ہماری ہیں۔ خادمہ کہتی ہے حضرت یہ 10 آئی ہیں تو آپ نے پسند کر لی، 5 آئی، 3 آئی، 7 آئی، پسند نہیں کی۔ فرمایا پگلی بات یہ 10 کی نہیں ہے، میرے رب کا ایک وعدہ ہے اس پر مجھے یقین ہے۔ فرمایا کیا؟ رب کے نام پہ 1 دو، رب 10 تو دے گا۔ میں نے رب کے نام پہ روٹی 1 دی، رب نے مجھے 10 عطا فرمائی ہے۔ ساری بات ہوتی ہے یقین کی، ایمان کی۔ اگر یقین ہے، ایمان ہے تو اللہ کریم کرم بھی فرمائے گا، فضل بھی فرمائے گا، اور یقین نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی ہے کام کریں آپ کو اسے اجر نہیں ملے گا، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ انسان کے یقین اور ایمان کامل ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی سوائے عبادت کے معبود برحق اللہ ہے، الا اللہ محمد، مگر اللہ کے رسول محمد ہیں جن پر ہمارا کامل ایمان اور یقین تھا، ہے اور رہے گا۔ اس لیے گرامیوں کا سامعین و حاضرین و ناظرین، اگر میں گفتگو کروں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا جس پوسٹر کی وجہ سے یہ ارشاد کی گئی تھی وہ تھا فضیلت شعبان و ولادت مولا حسین، کیونکہ مختلف روایت ہیں 3، 4 یا 5 شعبان کو آپ کی جناب والا ولادت باسعادت ہے، تو اس موضوع پر ہم نے پروگرام بھی کیا، اس میں تفصیلی تھوڑی بہت گفتگو بھی کی، لیکن میں 2-4 باتیں کر کے امام حسین علی وقار کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرتا ہوں۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ کون حسین؟ جو علی المرتضی شیر خدا کا لخت جگر ہے۔ بولو بولو محبت نال بولو، لب کھولو تے کم آسن تساں، میں صدقے جاواں تساں تو اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اور ظاہری بات ہے حسین کسی ایک گروہ یا فرد کے نہیں ہے، حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، حیدر کرار کا لخت جگر ہے، سیدہ زہرا پاک کا فرزند ارجمند ہے، امام حسن مجتبیٰ کا برادر مکرم ہے، اور آل ایمان کی آنکھوں کا تارا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اور حسین ہمیں جان سے بھی پیارا ہے۔ میرے امام حسین علی وقار، آپ کی پیدائش ہوئی رسول اللہ مسجد نبی میں تشریف فرماتے، اطلاع دی کہ حضور کو، حضور شہزادہ ہوا ہے، میرے حضور خوشی خوشی سیدہ زہرا پاک کے گھرانے مقدس پہ حاضر ہوئے، اور حضور کی عادت کریمانہ یہ تھی، حضور جب سیدہ زہرا پاک کے گھر میں جاتے تو سیدہ زہرا پاک اٹھ کے کھڑی ہوتی، اور جس جگہ پہ آپ خود بیٹھی ہوتی اس جگہ پہ نبی مکرم کو کہتی یہاں پہ آپ بیٹھ جائیں۔
اور جب سیدہ زہرا پاک رسول اللہ کے گھر میں تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہوتے سیدہ زہرا پاک کے لیے، فَقَبَّلَهَا، ان کے ماتھے کو چومتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے دنیا والوں کو، وہ جسے سارے انبیاء سارے نبی کھڑے ہو کر سلام کریں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے کھڑے ہو کر، جس زہرا کے لیے نبیوں کا سردار کھڑے ہو کر استقبال کرے اسے سیدہ خاتون جنت سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ پاک کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟